تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نماز کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز شروع کیا تھا جس کے 14 حصے ہو چکے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں اس کے 15ویں حصے کی طرف، جو کہ سفر کے حوالے سے ہے۔ سفری شرعی کی مقدار کیا ہے اور سفر پہ کون کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں، جس میں ایک نماز بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سفر شرعی کی مقدار 48 میل یا 78 کلومیٹر ہے۔ بندہ مسافر تب بنتا ہے جب وہ سفر کی نیت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 78 کلومیٹر سفر کی نیت کرے، وہ اتنی سفر اس کی بنتی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سفر کرنے والا بندہ مضافات سے نکل جائے۔ اگر وہ شہر میں ہے تو وہ شہر سے نکل جائے، اور اگر وہ گاؤں میں ہے تو گاؤں کے مضافات سے نکل جائے، جہاں سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہو، تو وہاں سے اگر بندہ نکل جائے اور 78 کلومیٹر اس کا ارادہ ہو سفر کرنے کا، اور اس کی نیت بھی سفر کی ہو، تب جو ہے وہ سفر کی نماز پڑھے گا۔ اب شرعی سفر پہ کیا کیا احکام مرتب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے جو بیان کیا کہ نماز ہے، نماز پہ شرعی سفر کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے صبح کی نماز ہے، بہتر یہ ہے کہ بندہ 4 رکعتیں پڑھے، کیونکہ صبح کی جو سنت ہے اگرچہ سفر میں ساقط ہوتی ہے، مگر حدیث میں اس کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں وہ پڑھا کرتے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ صبح 4 رکعتیں پڑھے۔ مگر یہ بھی جائز ہے کہ بندہ صرف 2 رکعتیں فرض کی پڑھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ صبح کی سنت بھی پڑھ لے۔ اسی طرح ظہر کی وقت بندہ 2 رکعتیں پڑھے، اور عصر کے وقت 2 پڑھے، شام کے وقت 3 رکعتیں پڑھنی ہوگی، کیونکہ 3 رکعتوں والی نمازیں وہ 2 نہیں بنتی۔ عشاء میں جو فرض ہے وہ 2 پڑھنی ہوگی، اور 3 رکعت وہ وتر ہے وہ پڑھنی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اگر پوری نماز پڑھے، آدھی نہ پڑھے، جس طرح میں نے بتا دیا، تو چونکہ آدھی نماز کرنا اس کو قصر کہتے ہیں، جس کی مقدار میں نے ابھی بتا دی آپ کو، وہ واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا یہ گناہ کا کام ہے، تو لہٰذا پوری نہیں پڑھنی چاہیے، صرف صبح کی نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ وہ چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح امر بھی ہے، تو باقی نمازیں جو ہے وہ جس طرح میں نے بتا دی اتنی مقدار پڑھنی چاہیے۔ اگر بندے نے پوری پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ سے واجب جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے۔ اتنی نماز پڑھنا جتنی میں نے بتا دی، اتنی پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر بندہ پوری نماز پڑھے، اب ظہر کے وقت وہ 4 رکعت فرض پڑھے اور باقی سنت بھی پڑھے، تو اس وقت یہ 4 رکعت جو فرض ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ بندہ قاعدہ اولا کرے۔ اگر اس نے دوسری رکعت پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تحیات للہ کے لیے، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اگر یہ نہیں کیا تو وہ بہر صورت نماز دہرائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سفر کی نماز میں یہ قاعدہ اس وقت بیٹھنا جو دوسری رکعت میں ہے یہ فرض ہے، اور فرض کے چھوٹنے پہ سجدہ سہوا نہیں ہوتا بلکہ نماز نہیں ہوتی۔ جبکہ عام طور پہ اگر بندہ مسافر نہیں ہے تو اس وقت قاعدہ اولا کے چھوٹنے پہ بندہ سجدہ سہوا کر کے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ باقی احکام جو سفر میں مرتب ہوتے ہیں اس میں ہے ہمارے پاس کہ اگر سفر رمضان میں ہو تو افطار کرنا جائز ہے، یعنی روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اگر بندہ طاقت رکھ سکتا ہو تو روزہ رکھے۔ آگے ہے مقیم کے لیے موضوع پر مسح کی اجازت 1 دن 1 رات ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے موزے پہننے ہے، سردی ہے، تو اگر مقیم ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ 1 دن اور 1 رات تک، یعنی 24 گھنٹے تک موضوع پر مسح کرتا رہے، اور وضو کے دوران اس کو نہ دھوئے تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ سفر میں ہے تو بار بار اس کا نکلنا اس کے لیے چونکہ اذیت کا باعث بن سکتا ہے۔ حدیث میں اس لیے آیا ہے کہ مسافر وہ 3 دن اور 3 رات تک موضوع پر مسح کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات تک اس پر مسح کر لے۔ مسافر سے دوران سفر جمعہ و عیدین کی نماز کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے تو جمعے کا وقت آ گیا یا عیدین عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا وقت آ گیا تو اس پہ یہ نہیں ہے، اگر اس نے پڑھ لیا اچھی بات ہے، لیکن اس پہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر ایسا ہو کہ اس پر دوران اقامت عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہو تو سفر سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ صاحب نصاب ہے، قربانی کا نصاب اس کے پاس ہے، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے، تو اگر کوئی بندہ ہے اس پہ قربانی واجب ہے لیکن وہ سفر پہ نکلا ہے اور عید الاضحیٰ نہیں بڑی عید آ گئی تو اس پہ قربانی نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس سفر شرعی کی مقدار، اور جو احکام اس پہ مرتب ہو رہے تھے وہ بھی ہم نے بیان کر دیے۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا